روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف 111 آیۃ بصری و10 آیات کوفی۔ سورہ کہف کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے۔ فن تفسیر کے سلسلے میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس فن کی ایک اہم یہ کتاب ہے، اور یہ جو کتاب ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو علم نحو، علم صرف، علم بلاغت جیسے علوم کا ماہر ہونا ضروری ہے، چونکہ تفسیر جو ہے بغیر علم لغت، بغیر علم بلاغت، بغیر علم نحو، بغیر علم صرف، ان علوم کے بغیر علم قرات، تجوید و قرات، اس کے بغیر اس کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے نا۔ ساتھ میں توفیق الہی بھی جو ہے وہ چاہیے۔ تو اس سورت جس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے، قرائے بصری جو قراء ہیں ان کے اعتبار سے اس میں جو آیات کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 111۔ کتنی ہے؟ 111۔ اور کوفہ سے تعلق رکھنے والے جو قراء حضرات ہیں ان کے اعتبار سے کتنی ہے؟ 110۔ ایک آیت کریمہ وہ ہے اس میں کہ جس کے سلسلے میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ قُل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، ہے نا۔ تو انہوں نے مستقل، بصرہ کے لوگوں نے اسے مستقل الگ ایک آیت شمار کیا، اس وجہ سے ان کے یہاں تعداد یہ بڑھ گئی، اور قراء کوفہ نے چونکہ اس کو ما قبل سے متصل مانا اور اسی کا ایک حصہ مانا، الگ آیت نہیں مانا، اس وجہ سے اس کی تعداد ان کے یہاں 110۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قراء کوفہ اور قراء بصرہ کون ہے نا۔ تو آپ کو بتا دیں کہ قراء سبعہ جو ہے، قراءت سبعہ ہے نا، جس کو مشہور ہے جو قراءت سبعہ کے نام سے، اس کے جو قراء ہیں وہ 7 ہیں۔ 2 کا تعلق حجاز مقدس سے ہے۔ عبداللہ ابن کثیر مکی، یہ مکہ کے قاری ہیں، مکہ کے حضرات ان کی قراءت کی اتباع کرتے ہیں۔ اور نافع مدنی، یہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے لوگ ان کی قراءت کی اتباع کرتے ہیں، یہ مدینہ طیبہ سے متعلق ہے۔ ان دونوں کو حجازی کہا جاتا ہے، حجازی قراء ہے نا۔ اور ابن عامر شامی، ان کا تعلق شام سے ہے، یہ شام کے لوگ جو ہے وہ ان کی قراءت کی اتباع کرتے ہیں، 3 قاری ہوئے۔ ابو عمرو بصری، ان کا تعلق بصرہ سے ہے، تو بصری ہے نا جو قاری ہیں وہ یہی ہیں، اور ان کے ان سے جو قراءت کو روایت کرتے ہیں، جو راوی ہیں ان کے ہے نا، جیسے کہ امام عاصم کے جو ہے وہ راوی امام حفص ہیں جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، احناف نے جن کی اتباع کی ہے، ایسے ہی ہر ایک کے شاگرد ہیں، تو ان سب کو بصری جو ہے وہ ہے نا، جو ابو عمرو بصری کے جو ہے وہ راوی ہیں، ان کی قراءت کو چاہے وہ کہیں کے رہنے والے ہوں، ان کی قراءت کو ہے نا بصری قراء کی قراءت کہا جاتا ہے نا۔ تو ابو عمرو بصری کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ 3 قراء وہ ہیں جن کا تعلق کوفہ سے ہے، ایک تو حمزہ کوفی، دوسرے جو ہے وہ علی کسئی کوفی، اور تیسرے ہیں امام عاصم کوفی۔ امام عاصم سے روایت کرتے ہیں امام حفص، امام حفص والی ہے نا قراءت بروایت حفص سے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بروایت حفص، تو وہ جو ہے وہ امام عاصم کی ہے۔ تو 3 کا تعلق کوفہ سے، ایک کا تعلق بصرہ سے، ایک کا تعلق شام سے، ایک کا تعلق مدینہ سے، ایک کا تعلق مکہ سے۔ یہ 7 قراء ہے، ان کا نام جو ہے وہ یاد رکھنا، چونکہ آگے چل کر کے جو بحثیں آئیں گی وہ
ہے نا مستقل طور پر جو ہے وہ یہ آئیں گی کہ جو ہے وہ انہوں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، بصری نے یہ کہا، کوفی نے یہ کہا، بصرہ کے قراء نے یہ کہا، کوفہ کے قراء نے یہ کہا، شامی نے یہ کہا، حجازی نے یہ کہا. تو سمجھنا چاہیے کہ کون ہے، کون مراد ہے. آگے چل کر کے یہ چیزیں آئیں گی. بہرحال یہ تو بات ہو گئی اس سورت کی آیات کی کہ کتنی آیتیں ہیں. اب اس کا شان نزول کیا ہے سورہ کہف کا؟ تو شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہے نا، جو مکہ کے ہے نا بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے مشرکین کے، ہے نا ابو معید اور جو ہے وہ ہے نا نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معید، اس طریقے کے جو لوگ تھے، انہوں نے جو یہودی تھے مدینے کے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے، یہ ہمیشہ جو ہے وہ فکر مند رہتے تھے کیسے ان کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کیا جائے، ہے نا. ہاں تو قریش کے مکہ کے جو قریش کے لوگ تھے، قریش کے جو مشرکین تھے، انہوں نے ان دو کو منتخب کیا، ہے نا نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معید. ان دونوں کو منتخب کیا کہ تم جاؤ، مدینہ طیبہ میں یہودی لوگ رہتے ہیں اور محمد کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ آسمانی مذہب لے کر کے آیا ہے، آسمانی کتاب بتاتا ہے جو پڑھتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ تم جاؤ اور وہ لوگ بھی چونکہ آسمانی مذہب رکھتے ہیں ان سے پوچھو کہ کچھ ایسے ہمیں سوال بتاؤ کہ ہم ان سے کر سکیں، ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اور وہ ان کا جواب دینے سے عاجز ہو جائیں تو ہم جو ہے وہ ان کا مذاق اڑا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ معاذ اللہ یہ جھوٹا نبی ہے. یہ لوگ جو ہے وہ احبار یہود کے پاس آئے، یہود کے جو گرو گھنٹال لوگ تھے ان کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ہمیں بتاؤ کچھ ایسے سوال. تو انہوں نے 3 سوال دیے. پہلا سوال یہ کہ تم جا کر کے اس سے پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے نا، یہ یسألونک عن الروح. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون انسان ہے کہ جس نے پوری دنیا کا جو ہے وہ چکر لگایا تھا، ہے نا، جس کا ذکر جو ہے وہ ہے نا آتا ہے 16ویں پارے میں، ہے نا ذوالقرنین. تیسرا یہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، ان کی تفصیل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ تینوں سوالوں کے وہ جواب دے دیتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہیں اور وہ آسمانی مذہب رکھتے ہیں اور آسمانی کتاب ہے ان کے پاس. اگر یہ سوال نہ ان کے جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ نبی حقیقت میں نہیں ہیں. یہ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ ڈھینگے ہانکتے ہوئے ہے نا آئے، بغلے بجاتے ہوئے آئے اور کہا کہ بہت اہم ہتھیار لے کر کے آئے ہیں، چلو محمد کے پاس چلتے ہیں. سارے لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے 3 سوال ہیں. وہ 3 سوال دہرائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ نہیں کہا بلکہ مطلقاً کہہ دیا کہ کل میں ان کا جواب دوں گا. چونکہ اب یہیں پر ایک چیز سننا چاہیے کہ دیوبندی اسی چیز کو لے کر کے اڑ جاتے ہیں، وہ لے اڑتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہ غیب کا علم ہوتا تو کیوں نہیں بتایا انہوں نے، کیوں انتظار کرایا انہیں، فوراً بتا دیتے. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم ہے. تو ان عقل کے اندھوں سے کہو کہ ہمارا یہ دعویٰ کہاں ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً ہی سارا علم دے دیا گیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ذاتی علم کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، علم عطائی ہے، اور علم عطائی وہ بھی تدریجاً ہے کہ جیسے جیسے نزول وحی جو ہے وہ چلتا رہا علم کا حصول ہوتا رہا. ہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس آیت کریمہ کے بعد اس کی جو ہے وہ تکمیل ہو گئی، ہے نا. تو تدریجی علم ہے. یہ ہمارے دعوے کے منافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا. ہم بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نہیں پتہ تھا، اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے ہے، اس وقت اللہ نے عطا ہی نہیں کیا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی. اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا تھا کل بتاؤں گا کہ وحی آئے گی اور میں بتا دوں گا. لیکن یہاں پر استثناء کرنا بھول گئے. اللہ کے رسول نے استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ جو ہے وہ نہیں کہا. تو 15 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور حضرت جبریل نہیں آئے، اور ادھر کفار مکہ مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلی صدمہ پہنچا اور یہ بات بہت شاک جو ہے وہ گزری. ظاہر سی بات ہے کہ مقابلہ جب کسی سے ہو اور کوئی جو ہے وہ دعویٰ کر دے کہ
کہ میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا اور نہ دے سکے تو کھلنی اڑتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت صدمے سے دو چار تھے تو حضرت جبریل آئے اور جو ہے وہ ہے نا وہ اسی میں آگے آئے گی، آگے آیت کریمہ آئے گی تو اسی میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تو وہ تبھی جو ہے وہ نزول ہوا اس کا. حضرت جبریل آئے اور کہا آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا، تعلیم کے لیے تھا کہ ایسا جو ہے وہ کہنا چاہیے. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ وہیں پر اس کی پوری بحث آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل وہی لے کر کے آئے. یسألونک عن الروح پہلے سوال کا جواب ہو گیا اور ذوالقرنین کے لیے وہ پوری جو ہے وہ تفصیل آ گئی اور اس کے بعد اصحاب کہف کی پوری تفصیل کے لیے یہ سورہ کہف نازل ہوئی. تو یہ ہے اس کا پورا جو ہے وہ قصہ اور سبب نزول. اب دیکھو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر اتارا، اپنے بندے پر علی عبدہ. حضرت امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے نا. تو اب سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد کی تفسیر محمد سے کیوں کی؟ کون سا ایسا قرینہ ان کے پاس تھا جس سے انہوں نے ایک مطلق کو خاص کر دیا، ایک جو ہے وہ عام کو خاص بنا دیا، مطلق کو مقید کر دیا اور عبد سے ہے نا عبد کو متعین کر دیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. عبد تو کوئی ہو سکتا ہے، عبد تو اللہ کے ہر بندے کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، تو کیوں ایسا کیا؟ تو اس کا جواب بیٹا عہد اور معہود کا آپ نے جو ہے وہ قاعدہ پڑھا ہوگا ہے نا. تو اضافت جو ہے وہ کس کا فائدہ دیتی ہے بیٹا؟ عہد کا. کس کا فائدہ دیتی ہے؟ عہد کے لیے بھی آتی ہے، تخصیص کے لیے آتی ہے. یعنی جیسے الف لام برائے عہد ہوتا ہے اسی طریقے سے اضافت بھی جو ہے وہ عہد کے لیے ہوتی ہے اور معہود اس کا جو ہے وہ ذہنی ہوتا ہے. اور یہاں پر معہود کو جو ہے وہ متعین کیا کہ یہ اضافت جو ہے وہ عہد کے لیے ہے اور اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. لہٰذا حضرت امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ خاص کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. اور اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ عبد اگرچہ جو ہے وہ مطلق ہے اور مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس سے اس کا فرد کامل جو ہے وہ مراد ہوتا ہے اور ان عبد کے فرد کامل ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ وہ سید العالمین ہیں، سید الکائنات ہیں، سید الابرار ہیں، سید الانبیاء ہیں ہے نا. اس لیے ایک دوسرے اعتبار سے بھی اس کی تخصیص یوں بھی کر سکتے ہیں کہ چونکہ نزول کتاب جو ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، تو عام لوگ تو خارج ہو گئے، اب کیا رہ گئے؟ انبیاء رہ گئے ہے نا. تو یہاں عبد میں تخصیص ہو گئی. پہلی تخصیص تو یہ ہوئی کہ یہاں پر عبد سے مراد عام عبد نہیں ہے بلکہ وہ عبد مراد ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز کیا ہے. پھر ان میں بھی ایک تخصیص ہوئی، پہلی تخصیص یہ ہوئی. دوسری تخصیص اس اعتبار سے ہوئی کہ ان میں سے بھی، ان تمام انبیاء میں سے بھی ہر نبی نہیں بلکہ وہی نبی جس کے اوپر اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی. دوسری تخصیص ہو گئی. کچھ افراد اور جو ہے وہ چھٹ گئے. اب جو ہے وہ چند رہ گئے کہ جو صاحب کتاب ہے. ان صاحب کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو انہی کو امام نصفی نے متعین کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام انبیاء میں سید الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے؟ ہاں. الکتابہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب جو ہے وہ نازل فرمائی ہے نا. اب الکتابہ کی تفسیر القرآنہ سے امام نصفی نے کیوں کی؟ کتاب تو مطلق ہے تو ہے نا، جس کا اطلاق جو ہے وہ ہر آسمانی کتاب پر ہوگا چونکہ نزول نے متعین کر دیا آسمانی کتاب، عام کتاب نہیں بلکہ آسمانی کتاب. آسمانی کتابیں کئی ایک ہیں، صرف جو ہے وہ قرآن تو نہیں ہے، تو قرآن کو کیوں متعین کیا؟ تو کہا کہ یہاں پر الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ ہے نا قرآن کریم ہے. سمجھ میں آیا؟ لقد اللہ عبادہ، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تلقین کی. یہ امام نصفی عبارت کیوں لے کر کے آ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کس بات کا جو ہے وہ یہ جواب دے رہے ہیں؟ تو یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے بیٹا. سوال یہ ہے
کہ یہ کلام کس کا ہے؟ کلام الہی ہے نا، کلام الہی. تو کیا میں اپنے لیے یہ کہوں گا کہ سلیم کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، یا کیا کہوں گا میری ہیں یہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں؟ یعنی کلام کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جائے الحمدلی، تمام تعریفیں میرے لیے ہیں. اللہ ہی تو کہہ رہا ہے. تو اللہ جب انسان بات کرتا ہے، متکلم بات کرتا ہے، تو اپنے نام کو ذکر نہیں کرتا، کہ وہ تکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے. تو یہاں پر کلام کا تقاضا یہ تھا کہ الحمدلی ہونا چاہیے، یعنی جو ہے وہ تکلم ہونا چاہیے تھا، متکلم کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، اور اللہ لے کر کے آئے. اور یہ اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر جو ہے وہ غیبت کے مرتبے میں ہوتا ہے، غائب کے درجے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بیٹا؟ بولو. اس میں ظاہر یہ غائب کے درجے میں، جس طرح جو ہے وہ ضمیر غائب ہوتی ہے، ایسے ہی جو ہے وہ اس میں ظاہر بھی غائب کے درجے میں ہوتا ہے. تو کلام کا تقاضا یہ تھا کہ کلام جو ہے وہ غیبت سے ہو، لیکن غیبت کا جو کو ترک کر کے کلام جو کیا گیا ہے وہ متکلم. تقاضا یہ تھا کلام کا یہاں پر کہ تکلم کے صیغے کے ساتھ ہو، متکلم کے صیغے کے ساتھ ہو، لیکن متکلم کا صیغہ ترک کر کے یہاں پر غیبت کے طور پر جو ہے وہ کلام کیا گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کو علم بلاغت کی معانی کی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہو، کہ کلام جو ہے وہ کسی وجہ سے ہے نا غیبت سے خطاب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. کبھی جو ہے وہ خطاب سے تکلم کی طرف ہوتا ہے، التفات جسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ التفات پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ تو یہاں پر جو ہے وہ التفات ہے، اور یہ التفات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے، تلقین کر رہا ہے کہ کس طرح تم معبود برحق کی تعریف کرو. تعریف کرنے کا انہیں طریقہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اس وجہ سے یہاں پر الحمدللہ نہ کہہ کر کے الحمدللہ کہا گیا کہ تم لوگ جب تعریف کرو تو اس طرح جو ہے وہ کرو. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو یہاں پر اسی سوال مقدر کا جواب دیا گیا کہ الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ کیوں کہا گیا. تو اس کا جواب ہے یہ. سوال مقدر ذہن میں رکھنا، یہاں جگہ جگہ ان کی تفسیر میں سوال مقدر کا یہ جواب ہوتے ہیں. سوال کا ذکر نہیں ہوتا، جواب ہوتا ہے. تو سمجھنا. لقد اللہ عبادہ، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تلقین فرمائی، وفقہہم، اور ان کو یہ تعلیم دی کہ کیف یثنون علیہ، کہ وہ کس طرح اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں، ہے نا. ویحمدونہ علی اجزل، اور اس کی تعریف کس طرح جو ہے وہ کریں، اس کی تعریف و توصیف، اس کی حمد و ثنا کس طرح جو ہے وہ کریں، کس طریقے سے کریں، اس کی تعلیم دی گئی ہے اس میں، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا. اب ظاہر سی بات ہے، آگے جو آ رہی ہے عبارت، وہ بھی ایک سوال کا جواب ہے. تعریف و توصیف، حمد و ثنا، شکر، یہ کسی نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑی نعمت کے بدلے میں، ہے نا. شکر جو واجب پڑا ہے ضابطہ، تو وہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر شکر اور حمد و ثنا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. تو کہا کہ نعمتیں تو بہت ہیں، ان میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ دین کی نعمت ہے، مذہب اسلام کی جو ہے وہ نعمت ہے، جس سے ہمیں اللہ رب العزت نے سرفراز کیا. پھر اس دینی نعمتوں میں سے بھی سب سے عظیم جو نعمت ہے وہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اتاری گئی. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ طریقہ تلقین فرمایا کہ تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمام نعمتوں کی بنیاد پر اس کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر اس انداز میں تعریف کرنے کا طریقہ اس لیے بتایا گیا کہ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ کتاب ہے، لہٰذا کتاب کا ذکر کر کے تم اللہ کی حمد و ثنا کرو، ہے نا. تو اسی کا الا اجزل نعمائہ علیہم، کہ ان پر بندوں پر اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، اجزل سب سے بڑی نعمت ہے، وہی نعمت الاسلام، وہ نعمت اسلام ہے. اور دوسری سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وما انزل علی محمد، اسی پر عطف ہے اجزل پر، اور وہ کتاب ہے جس کا نزول ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہوا، الذی ہوا سبب نجاتہم، جو ان کی نجات کا سبب ہے. یعنی نعمتیں تو بہت ہیں،
خاص طور پر عبد اور کتاب کے ذریعے سے تعریف کرنے کی تعلیم کیوں دی گئی؟ تو اس کی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے، اور ان نعمت اسلام میں سے بھی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ کتاب الہی ہے کہ جس کا نزول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ سب سے بڑی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہوا سبب و نجاتہم، یہ ان کی نجات کا سبب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب پتہ یہ چلا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب یعنی قرآن کریم جو ہے وہ کو نازل فرمایا۔ اور یہ تعریف ہم اس لیے کریں گے کہ چونکہ ہمارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتوں کی بارش ہوئی ہے، ان میں سے سب سے عظیم جو نعمت ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے، جنہوں نے ہمیں دین کی راہ دکھائی ہے نا، دین کی راہ جو ہے دین کی بات سکھائی، اور ان میں سے بھی سب سے بڑی نعمت وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کی جو ہے وہ اس کے ذکر کے ساتھ اللہ کی تعریف و توصیف کی گئی۔ اب اس کتاب کی پہلی صفت وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کچھ بھی کجی نہ رکھی، کوئی کجی نہ رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہ رکھا، کجی نہ رکھی۔ یہ اس کی صفت ہے کتاب کی۔ عوج ایک ہے اور ایک ہے عوج، ہے نا۔ حقیقت کے اعتبار سے جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ٹیڑھا پن کا مطلب یہ ہے نا ضد ہے کس کی؟ سوا کی۔ ایک چیز یکسار ہو، بالکل یکساں ہو، مسطح ہو، بالکل جو ہے وہ پلین ہو، ہے نا، اور اس میں اگر کوئی انحراف پایا جائے تو اس کو جو ہے وہ عوج کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ عوج ہے۔ حقیقت میں جو کجی ہے وہ اعیان میں ہوتی ہے، محسوس اشیاء میں ہوتی ہے، جو وہ اپنا وجود حسی جو چیزیں رکھتی ہیں، ہے نا، اعیان والی ہیں، جرم والی ہیں، ان کے اندر جب ہے نا جو پلین سے ہٹ کر کے کچھ انحراف ہو، اوبڑ کھاوڑ ہو، تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے۔ جیسے کہ جو ہے وہ لکڑی میں یکساں نہ ہو، پلین نہ ہو، بالکل سیدھی نہ ہو، بلکہ تھوڑی سی منحرف ہو، اٹھی ہوئی ہو، تو کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، یہ چھڑی جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، اس دیوار میں جو ہے وہ ٹیڑھا پن ہے۔ تو حقیقت میں جو کجی ہوتی ہے وہ اعیان میں ہوتی ہے، اور یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ کتاب میں نہیں ہے، تو کتاب کس کا نام ہے بیٹا؟ معانی کے نام ہے۔ ان معانی کا تعلق جو ہے وہ اعیان سے نہیں ہے، محسوس اشیاء وجود حسی وہ اپنا نہیں رکھتی، تو پھر جو ہے وہ عوج اس میں کس پرکار کا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کیسے جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھا پن ہے؟ کیوں اس کی جو ہے وہ صفت لائی گئی، ہے نا؟ تو کہا گیا کہ حقیقت میں کجی بلا شبہ اعیان میں ہی پائی جاتی ہے، محسوس اشیاء میں پائی جاتی ہے، یعنی جن کا ادراک ہے نا حواس سے ہو سکے، ہے نا، ان کو ہی کہا۔ لیکن مجازن معانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس پر ہوتا ہے معانی پر، یعنی محسوس اشیاء کا ٹیڑھا پن یہ ہے کہ وہ پلین سے ہٹ کر کے ہو، پلین سے منحرف ہو، ہے نا، یکساں نہ ہو، بلکہ اس میں اوبڑ کھاوڑ پنا ہو۔ اور معانی کی کجی یہ ہے کہ جو اس کی جو صحت ہے، اس کی جو صلاح ہے، صحیح معانی ہے، ان معانی میں صحت نہ ہو، بلکہ صحت کی بجائے فساد ہو، حکمت کی بات نہ ہو، بلکہ اس میں خراب باتیں ہوں، حکمت غیر حکمت والی جو ہے وہ اشیاء ہوں، یہ جو ہے وہ معانی کا جو ہے وہ معانی کی کجی ہوئی ہے نا، معانی کی کجی ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ حقیقی اعتبار سے عوج جو پایا جاتا ہے وہ کس میں پایا جاتا ہے؟ اعیان میں۔ اور معانی میں عوج کا معانی پر جو اطلاق ہوتا ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ مجازن۔ تو کہتے ہیں کہ کیا دونوں کہاں معانی کی کجی مراد ہے اور کہاں ہے نا اعیان کی کجی مراد ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی تعیین ہو سکتی ہے؟
تو کہا ہاں اسی وجہ سے کہ آیان میں بھی کجی پائی جاتی ہے، معانی میں بھی کجی پائی جاتی ہے، تو دونوں کے لیے لفظ کلمہ عوج میں تبدیلی کر دی گئی کہ عوج اور عوج دو طریقے سے پڑھا گیا ہے. کیسے؟ عوج اور عوج. عوج اور عوج دونوں کا تعلق جو ہے وہ معانی سے ہے، لیکن آیان میں اگر کجی بیان کرنا مقصود ہو تو ایسی صورت میں صرف عوج لائیں گے، عوج نہیں لائیں گے. سمجھے؟ یعنی معانی کے لیے عوج اور عوج عام ہے، اور آیان کی کجی کو بیان کرنے کے لیے عوج ہے. تو اسی کا اے شیئا من العوج، یعنی کچھ بھی کجی نہیں. تو یہ شیئن کہاں سے نکال لیا علامہ نصفی نے؟ قرآن نے تو صرف یہ کہا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ آپ نے ایک ضابطہ پڑھا ہے کہ نکرہ جب تحت نفی ہو، ہے نا، تو اس میں عموم ہوتا ہے. یہاں پر وَلَمْ يَجْعَلْ کے تحت آیا ہے عوج، اور عوج جو ہے وہ نکرہ ہے. تو اس وجہ سے علامہ نصفی نے شیئا من العوج کہا عموم، کہ کچھ بھی کسی بھی پرکار کا کسی بھی طریقے کا اس میں عوج نہیں ہے، کسی طریقے کی اس میں کجی نہیں ہے. والعوج فی المعانی، کہتے کہ جو ہے وہ معانی میں جو عوج ہوتا ہے کل عوج فی العیان، آیان میں عوج کے مثل ہوتا ہے. یعنی آیان میں جو کجی ہوتی ہے ویسے معانی میں بھی جو ہے وہ کجی ہوتی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ آیان میں جو کجی ہوتی ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے ہے، معانی میں جو کجی کا اطلاق ہو رہا ہے وہ مجاز کے اعتبار سے ہے نا. یقال فی رائہ، کہتے کیا اس کی کوئی نظیر بھی ہے تمہارے پاس کہ معانی میں بھی جو ہے وہ عوج ہوتا ہے اور جو ہے وہ آیان میں آیان کے مثل ہوتا ہے؟ کوئی نظیر ہے؟ کہاں؟ اہل عرب بولتے ہیں رایہ فی رائہ عوج، اس کی رائے میں کجی ہے. تو رائے تو محسوس وجود حسی نہیں رکھتی، معنی میں سے ہے. اہل عرب بولتے ہیں وفی عصاہ عوج، اہل عرب بولتے ہیں اس کے ڈنڈے میں، اس کی لاٹھی میں کجی ہے. تو دونوں طریقے سے بولا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جس طرح معانی پر کجی کا اطلاق ہوتا ہے، ایسے ہی جس طرح اعیان پر کجی کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ معانی پر بھی کجی کا اطلاق ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ حقیقت میں تو کجی اسی میں ہی پائی جاتی ہے. معنی کی کجی سے مراد کیا ہے؟ ٹیڑھا پن تو وہی ہوگا کہ جس کا ادراک حواس سے ہو. تو کہتے ہیں کہ معانی میں کجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ادراک جو ہے وہ بصیرت سے اور بصارت دونوں سے ہو سکتا ہے، اور آیان میں جو کجی ہوتی ہے اس کا ادراک صرف حواس سے ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ کجی کیا ہے؟ بھائی ڈنڈے میں ٹیڑھا پن، دیوار میں ٹیڑھا پن وہ تو آپ کو دکھ رہا ہے، آپ سمجھ گئے. معانی کا ٹیڑھا پن کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ مراد بتا رہے ہیں والمراد نفی الاختلاف والتناقض عن معانی ہے. اس کی کجی یہ ہے کہ معانی میں تناقض ہو، معانی میں اختلاف ہو، یہی کجی ہے معانی کی. تو یہ بتایا جا رہا ہے ولم یجعل لہ عوجا سے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جو معانی ہیں ان سے تناقض اور اختلاف کی جو ہے وہ نفی کی ہے. کہ ان معانی میں نہ تو تناقض ہے نہ اختلاف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہے نا نفی پر ہی اس کا عطف ہے. بخروج و شیء منہ من الحکمہ، اور اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ حکمت سے خارج نہیں ہے نا، اس کی جو ہے وہ کی گئی ہے کہ اس کے خروج کی نفی کی گئی ہے کہ اس کے معانی میں سے کوئی بھی چیز حکمت سے خارج ہو، اس کی نفی کی گئی ہے. پتہ یہ چلا کہ معانی میں کجی کا نہ ہونا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے معانی میں نہ تو تناقض پایا جا رہا ہے نہ کسی طریقے کا اختلاف ہے، اور اس کے معانی میں سے کوئی بھی معنی حکمت سے خارج نہیں ہے. تو ولم یجعل لہ عوجا کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کے معانی میں نہ تو کوئی اختلاف رکھا ہے اور نہ ہی کوئی تناقض رکھا ہے، اور نہ ہی اس کے معانی جو ہے وہ حکمت سے خالی ہے بلکہ حکمت سے پر ہے. ولم یجعل لہ عوجا کا ترجمہ ہو گیا. اب اس طریقے سے ترجمہ ہوگا ہے نا، اس میں کچھ بھی کجی نہ رکھی. یعنی مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم تناقض سے پاک ہے، اختلاف سے پاک ہے، اور عدم حکمت سے پاک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب دوسری صفت قیمن، اور یہ جو ہے وہ سیدھا ہے. ولم یجعل لہ عوجا ہے نا، اس میں کجی نہیں ہے
بلکہ اس میں سیدھا پن رکھا ہے، اس کو سیدھا مستقیم بنایا ہے۔ ایک اعتراض، اس کا جواب، اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا کہ اس کے اندر کجی نہیں رکھی، تو کجی کا نہ ہونا، جب کجی کی نفی ہو گئی تو کجی کی نفی یہ اس کی استقامت کا ثبوت ہے کہ نہیں، آٹومیٹک ہے کہ نہیں؟ اب الگ سے کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ قیم بھی ہے، بھائی کوئی چیز جو ہے وہ ٹیڑھی نہیں ہے نا، یہ چیز ٹیڑھی نہیں، دیوار ٹیڑھی نہیں ہے بلکہ سیدھی ہے، بلکہ سیدھی کہنے کی ضرورت ہے؟ اب اسی سمجھ لیا جائے گا کہ جو چیز ٹیڑھی نہیں ہوگی وہ لا محالہ سیدھی ہوگی۔ تو پھر جس چیز، اور قرآن جو ہے وہ جامعیت رکھتا ہے اپنے اندر، ہے نا، حد اعجاز سے بلند و برتر ہے یہ قرآن کریم، اور اعجاز کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں وہ حذف و اضافے سے خالی ہو، تو اللہ رب العزت نے اس میں جو ہے وہ اضافہ کیوں فرمایا جس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو کیوں بیان فرمایا؟ یہ ایک سوال اس کا جواب۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے، کچھ چیزیں تاکید کے لیے آتی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا ہماری زبان سے بلا ساختہ نکلا تھا کہ دیوار ٹیڑھی نہیں ہے بلکہ سیدھی ہے، یعنی تاکید کے لیے کبھی کبھی کلام لایا جاتا ہے نا، ہندی کی چندی کی جاتی ہے تاکہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ارے کوئی آدمی سمجھا، کسی کے سامنے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے اس میں کجی نہیں رکھی، تو اس کے ذہن میں آیا چلو بڑی کجی ہو سکتا نہ ہو، لیکن چھوٹی موٹی اگر خوردبین سے دیکھی جائے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کجی نکل آئے، ہے نا۔ جب دور سے ایک چیز وہ ہے سیدھی لگتی ہے، لیکن جب انجینئر اپنے ناپ تول سے جو ہے وہ اسے ناپتا ہے، کسوٹی پر پرکھتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سود بھر جو ہے وہ فرق نکل آتا ہے۔ تو ممکن ہے قرآن کریم میں ایسا نکل آئے تو قیم کہہ کر کے اللہ رب العزت نے اس کی بھی نفی کی کہ ذرہ برابر کسی بھی طریقے سے اس میں کجی کا ہونا تو دور کی بات، کجی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ مستقیمن، ہے نا، اس کو سیدھا رکھا۔ اب یہ قیمہ وجہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ولم یجعل کا یہ مفعول ہے، اور جب مفعول ہے تو منصوب ہوگا۔ قیمن کیوں منصوب ہوا؟ اگر اس کا عامل ولم یجعل کو مانا جائے تو ترجمہ فاسد ہو جائے گا، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس میں کجی بھی نہیں رکھی اور اس میں قیم بھی نہیں رکھا، استقامت بھی نہ رکھی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو، بلکہ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مستقیم بنایا، یعنی یجعل کا مقتضی ہے، یہ اقتضا کر رہا ہے کہ یہاں پر یجعل ہو، وہ یجعل کہاں ہے؟ تو کہا کہ ہاں حقیقت یہ ہے کہ یہ قیم جو ہے یہ مفعول ہے کس کا، ہے نا، یجعل کا۔ تو کہتے ہیں وہ یجعل کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ یجعل ولم یجعل سے مستفاد ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس میں کجی نہ رکھی تو کیا رکھی ہوگی؟ اس میں استقامت رکھی ہوگی، اس لیے اسی سے مستفاد تھا، قرینہ تھا، اس وجہ سے یجعل کو یہاں پر نہ لایا گیا۔ کہتے ہیں وَانْتِصَابُهُ بِمُضْمَرٍ، یہ اس کا منصوب ہونا ایک مضمر کی وجہ سے ہے، وَتَقْدِيرُهُ، اور اس کی تقدیر یہ ہوگی کہ جَعَلَهُ قَيِّمًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا جَعَلَهُ قَيِّمًا۔ کیوں ایسا رکھا گیا؟ کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَى عَنْهُ الْعِوَجَ، اس لیے کہ جب قرآن کریم سے، اس کتاب سے اللہ رب العزت نے نفی کر دی کجی کی، فقط اثبت لہ الاستقامہ، تو اس کے لیے استقامت کو ثابت کر دیا، ہے نا۔ جب ثابت کر دیا تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جب ثابت ہو گیا یہ معاملہ، تو اب پھر جمع کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو خود بخود جب عوج ثابت ہوا، جب عوج کی نفی ہوئی تو استقامت خود بخود ثابت ہو گئی، تو دونوں کو ساتھ میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی اعتراض کا جواب، وفائدۃ الجمع بین نفی العوج و اثبات الاستقامہ، عوج کی نفی اور استقامت کے اثبات کے درمیان جمع کرنے کا فائدہ یہ ہوا، جبکہ واو حالیہ یہ، حالانکہ ان میں سے ایک، ہے نا، دوسرے سے جو ہے وہ مستغنی تھا، بے نیاز تھا، لیکن اس کے باوجود، ہے نا، جمع کیا گیا۔ التاکید، فوائدۃ الجمع کی خبر ہے التاکید، تاکید ہے، اور یہ جملہ جو ہے وہ بیچ میں معترضہ ہے، وفی احد، سمجھ میں آیا؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ تاکید بھی بلا وجہ نہیں لائی جاتی، کچھ نہ کچھ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ تاکید لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تاکید لانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں کہ سیدھی ہے، لیکن غور سے دیکھنے میں اس میں کجی نکل آتی ہے، تو اسی کا جواب ہے کہ تاکید کیوں لائی گئی، اعتراض مقدر کا جواب۔ سمجھ میں اپنے ذہن نشی کر لینا بیٹا، کسی کاپی میں نوٹ کر لینا جہاں جہاں میں سوال مقدر بتا رہا ہوں، اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے اس کو، تفسیر نصفی کو، سمجھے؟ جگہ جگہ جو ہے سوال مقدر ہے، یہاں پر اعتراض کے جواب ہیں یہ۔ فربہ مستقیم کس کا جواب ہوا؟ تاکید لانے کا، کہ تاکید کیوں لائی گئی؟
تو کہتے ہیں کہ بہت سی سیدھی وہ چیزیں ہیں کہ مشہود لہو بالاستقامہ، کہ جو سیدھی دکھائی دیتی ہیں، مشہود جس کی گواہی دی جاتی ہے کہ یہ سیدھی ہیں، ولا یخلو من ادنا عوج عند التصفو، لیکن تلاش جستجو غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معمولی سے کسی کجی سے خالی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہو گیا قیم کا جو ہے وہ مطلب۔ قیم کا یہاں پہلا معنی کیا سمجھا؟ مستقیم، کہ اللہ رب العزت نے اس کو سیدھا بنایا۔ اس اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ تعریف، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے کسی بھی طریقے کی کوئی کجی نہ رکھی، بلکہ اس کو سیدھا رکھا، اس میں استقامت رکھی، اس میں سیدھا پن رکھا۔ تو قیم کا معنی یہ ہو گیا پہلا معنی۔ قیم کا ایک معنی اور بھی ہے، قیم جو ہے وہ ہے نا محافظ کے معنی میں بھی آتا ہے، حفیظ کے معنی میں بھی آتا ہے، حفاظت کرنے والا۔ تو قیم کا معنی یہ ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اس کو محافظ و پاسبان بنا کر کے نازل فرمایا۔ کس کا محافظ و پاسبان؟ تمام آسمانی کتابوں کا، ما قبل میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا اس کو محافظ بنایا، کہ قرآن کریم نے گواہی دی کہ وہ تمام کتابیں حق ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، ان کی تمام آیات حق ہیں، ہے نا۔ مصدق بنا کر کے بھیجا، ہمارے نبی مصدق بن کر کے آئے ہیں تمام انبیاء کے، ہمارا قرآن مصدق بن کر کے آیا ہے تمام جو ہے وہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں۔ تو قیم کے دو معنی، مستقیم، قیم بمعنی مستقیم، قیم بمعنی حفیظ۔ اب دوسری اسی لیے دوسری تفسیر، او سے قیم کا دوسرا معنی، او قیمن علی سائر الکتب، یا تمام اور قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی بقیہ کتابیں ہیں ان سب پر قیم بنایا، اللہ رب العزت نے اسے قیم بنایا۔ کیا بنایا؟ قیم۔ قیم کا معنی مصدق اللہ، یعنی ان کی تصدیق کرنے والا، شاہداً بصحتہا، ان تمام کتابوں کی صحت کی گواہی دینے والا، یعنی حفیظ کے معنی میں ہوا، محافظ و پاسبان، مصدق و شاہد بنا کر کے اللہ رب العزت نے۔ تو اب کئے ترجمے ہو گئے؟ دو ترجمے۔ کیسا ترجمہ کرو گے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن کریم نازل فرمایا، ایسا قرآن نازل فرمایا، ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس میں اللہ رب العزت نے کسی طریقے کی کوئی کجی نہ رکھی، یعنی اس کے معانی میں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی تناقض ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بات حکمت سے خارج ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ مستقیم بنایا، ہے نا۔ کیسا بنایا بیٹا؟ مستقیم بنایا، یعنی کسی طریقے کوئی کجی نہ رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اسے بقیہ آسمانی کتابوں کا مصدق بھی جو ہے وہ بنایا، اور محافظ و پاسبان بھی بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے قیم بھی بنایا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ترجمہ یہاں تک ہو گیا۔ چلو بس۔